السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مزاج؟ اللہ کا کرم. سر جی, یہ صدقہ, خیرات اور زکوٰۃ کے درمیان کیا فرق ہے, اور ان کے روحانی پہلو پہ بھی کائنڈلی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی کامنلی یوز کی جاتے ہیں الفاظ, اور اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گھر میں, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ صدقہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی پریشانی ہوتی ہے کہتے ہیں صدقہ دیں, لیکن میں نے یہ غور کیا کہ لوگوں کو معاشرے میں اس چیز کی درجہ بدرجہ تمیز نہیں. دیکھیں, ہمارا جو پورا دین اسلام, جو ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے, یہ پورا اس کا اوور آل ڈیزائن کیا ہے, پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پورا مذہب ڈیزائن ہے, یہ بھیجا گیا تھا انسان اس دنیا میں بہترین وقت کیسے گزار سکتا ہے, اس کے گزارنے کے جو سٹینڈرڈز ہیں. اس لیے یہ مذہب, یا جتنے بھی مذاہب بھیجے گئے ہیں, ادیان بھیجے گئے ہیں, وہ اس لیے بھیجے گئے کہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے اس کو کیسے رہنا چاہیے. اچھا, کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ رہا, اس کے ساتھ اور بھی انسان رہ رہے ہیں, تو دو انسانوں کا انٹریکشن جب ہوتا ہے تو ایک سوشل نیٹ ورک کریٹ ہوتا ہے. تو اس سوشل نظام کو انٹیک رکھا جائے, معاشرے کو جس کو ہم کہتے ہیں, اور انسان کی ذاتی زندگی کو گائیڈ کیا جائے, اس لیے مذاہب بھیجے گئے. اچھا, انسان کی ذاتی زندگی کو گائیڈ کرنے کا جو مین پیوٹ ہے, جو مین اس کا جو محور ہے, وہ اس کا تزکیہ نفس ہے. انسان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں وقت گزارتا ہے, وہ اس کی نفس. اب جو یہ نفس ہے, ہمیں اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے, زکوٰۃ, خیرات اور صدقے کو سمجھنے سے پہلے, کہ نفس جو ہے آپ کی ایک انرجی بیم ہے, یعنی کہ وہ انرجی جو آپ کی روح اور جسم کے ملاپ سے جنریٹ ہوتی ہے. اب جو آپ پوری زندگی کرتے ہیں, وہ جو آپ کی شخصیت ہے, انر سیلف ہے, جو میں ہے آپ کی, وہ نفس ہے. اب یہ نفس جو ہے یہ ایک انرجی ہوتی ہے, اور یہ انفلوئنس ہو سکتی ہے اور انفلوئنس کر سکتی ہے, کیونکہ یہ انرجی ہے جیسے ہم نے فرمایا. تو دین میں جو آپ کو اس انرجی کو پیوریفائی رکھنے کا طریقہ بتایا گیا, یا ان سین انٹیٹیز, ان سین انرجیز, جن کا آپ کہہ لیجیے آپ جن کا تعین نہیں کر سکتے, ان انرجیز سے بچنے کے لیے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, تو یہ طریقہ کار بتائے گئے ہیں, صدقہ, خیرات اور زکوٰۃ. مثال کے طور پر کہ آپ نے سنا ہوگا جان کا صدقہ دو, مال کا صدقہ دو, اولاد کا صدقہ دو. کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جان پر, آپ کی مال پر, آپ کی اولاد پر کوئی انٹیٹیز آپ کی نفس سے الگ ہیں, ان پر بنائیے, تو ان کو پیوریفائی کرنا یا ان کو بد نظری یا بری انرجیز یا بری نفسوں سے بچانے کا جو طریقہ ہے وہ صدقہ دینے کا طریقہ کار ہے. اچھا, دوسرا آپ نے سنا ہوگا خیرات کے بارے میں, تیسرا آپ نے سنا ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں. ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ جو پورے دین اسلام کا مقصد ہے تزکیہ نفس کرنا, اس کا پورا ایک انہوں نے پروسیس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور اس کے علاوہ دین کے جو ارکان ہیں, حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ, یہ سب کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ یہ سارے ارکان جو ہیں وہ تزکیہ نفس کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں, یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ایک واحد انرجی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے. پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو 5 ٹائم آپ اس کی گریٹنس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی انرجی کو چینل کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف. پھر آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ خواہشات پر قابو پاتے ہیں, یہ تزکیہ نفس کا بنیادی سٹیپ ہے. پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو لالچ ہے آپ کے اندر مال کی, اس کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر لالچ زیادہ سے زیادہ نہ رہے. تو آپ کو سال میں کم سے کم منیمم لیول کہا گیا زکوٰۃ, یہ کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ نہیں ہے, کہ آپ کو 2.5% اپنے مال میں سے دینا ہے, جو اس کا ایک پیرامیٹر پیمانہ دیا گیا ہے, تاکہ آپ کے اندر مال کی لالچ نہ ہو. اسی طرح آپ حج کرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا میں ہر انسان برابر ہے, وہ مال, دولت, ان معاملات سے تولا نہیں جاتا, بلکہ اپنے کردار اور اللہ کے حضور وہ کتنا قریب ہے اس سے تولا جاتا ہے. تو حج آپ کو یہ میسج دیتا ہے. تو یہ پورا جو تزکیہ نفس کا ایک پورا سائیکل بنایا گیا ہے دین اسلام جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس کے اندر اب آپ غور کیجیے, زکوٰۃ جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کے اندر مال و دولت کی لالچ نہ آئے, اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے. خیرات جو آپ دیتے ہیں وہ آؤٹ آف ایوری تھنگ, یعنی کہ کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں خالصتاً اللہ کی بندگی چاہتا ہوں, اللہ کی رضا چاہتا ہوں, اس چیز کی اس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ خیرات دیتے ہیں. خیرات کہتے ہیں آپ اپنے مال میں سے آؤٹ آف دا وے جا کے جب دے رہے ہیں, اور اس کا کوئی پرپز نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے حضور ہونا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اور آپ اللہ کو یہ پروف کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ کے اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی اللہ کو تو پروف ہم کچھ نہیں کر سکتے, کہ میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں. تو خیرات اس لیے دی جاتی ہے. آج خیرات میں کسی بھی قسم کا مادی مال جو ویلیو رکھتا ہو دنیا میں, وہ آپ دے سکتے ہیں. اب تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے صدقہ. صدقے کے بارے میں لوگوں کو بڑی گمراہی ہے. اب جیسے میری طبیعت خراب ہے تو میں صدقہ دینا چاہتا ہوں, تو اب لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی, وہ اٹھا کے پیسے دے دیتے ہیں صدقے کے لیے.
جو کہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر دین کا فلسفہ سمجھا جائے تو جان کا صدقہ جان، مال کا صدقہ مال، اور دوسری جو مادی چیزیں ہیں ان کا صدقہ اس حساب سے دیا جانا چاہیے. اچھا، لوگ ایک اور غلط کام بھی کرتے ہیں کہ جی میں باسط کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. صدقہ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اور خود کرنا چاہیے. ہاں، سوائے اس کے کہ اگر آپ مادی طور پہ کچھ کماتے نہیں ہیں، صاحب کہہ لیجیے رزق نہیں ہے، آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، جیسے آپ کی اولاد، بچے یا والدین یا بیوی بڑھاپے میں والدین ہیں، تو اگر ان کے پاس اپنا ذاتی مال نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہے، تب ان کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے. جی. ادروائز اگر مجھ پر، میری طبیعت پر، میری جان پر کچھ بنائی ہے تو میں جان کا صدقہ جان دوں گا. اچھا، جان کا صدقہ جان کے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں، آپ کے وجود میں ایک جان بستی ہے. جیسے ہم دیکھا، ہم جانور ذبح کرتے تو ہم کہتے ہیں اس میں جان نکل رہی ہے. تو کیوں بڑے بوڑھے فرمایا کرتے تھے ہمارے بزرگ کہ جب جان کا صدقہ دینا تو کوئی جانور ذبح کر کے آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ جان دے رہے ہوتے ہیں. وہ گوشت امپورٹنٹ نہیں ہوتا اس جانور کا، تو اس کی جان امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جان کا صدقہ جان. مال میں آپ کی کوئی تنگی آ رہی ہے، مال میں آپ کو خوف ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی انرجیز نیگیٹو میرے مال پر نظر انداز ہو رہی ہیں، بد نظری ڈال رہی ہیں، تو آپ اس مال میں سے چھوٹا سا حصہ، ایک پورشن جو استطاعت کے مطابق ہو، وہ آپ صدقہ کر دیتے ہو، وہ فارگیو کر دیتے ہو، تاکہ وہ بری نظر کو اپنے اوپر لے لے. اسی طرح پیسے کے اندر آپ کی کمی آ رہی تو پیسے کا صدقہ دیں گے. آپ کی اولاد پر کچھ بنائی ہے، اولاد کی جان پر بنائی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ ایک جان کا صدقہ دیں گے اولاد کے لیے، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر وہ اولاد صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنا صدقہ خود دے. تو بہرحال یہ اس کے فلسفیانہ رخ ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک دین کا سائیکلیکل حصہ ہے. خیرات جو ہے وہ آپ کی ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب اور کتنا اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اتنا خیرات کر رہے ہیں. اور خیرات سے یہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ جو غریب غربا ہیں، جو معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، ان کی بھی خیر خواہی چلتی رہے. اور انسان جو بذات خود جو وہ اللہ کے قریب جانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے رزلٹ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ شر پھیلنے سے بچا رہا ہے معاشرے میں. غریبوں کو وہ خیرات کر رہا ہے. اور صدقہ جو ہے کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ضروری ہے. اس پہ اب لوگوں کو نہ میں نے سنا بولتے ہوئے، نہ لوگوں کو سمجھتے ہوئے پایا. صدقہ ہمیشہ اس شخص کو کھلایا یا دیا جانا چاہیے. جیسے آپ جان کا صدقہ جان دے رہے ہیں، جان تو آپ نے اللہ کے حضور حاضر کر دی صدقے کے طور پہ، لیکن اس کا گوشت ہے، تو وہ کس کو کھلانا چاہیے؟ وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہوں، یہ استطاعت سے بھی نیچے ہوں، جو اتنی استطاعت ہی نہ رکھتے ہوں کمانے کی. وجہ کیا؟ کہ جو بھوکا انسان ہوتا ہے، جس کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی ہوتی، اس سے زیادہ نیگیٹو انرجی کوئی، یا اس سے زیادہ انرجی کنزیوم کوئی نہیں کر سکتا. کہ ایک انسان بنیادی طور پہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو 2 وقت روٹی نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو ڈیزرونگ ہے میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کو انرجی پوائنٹ آف ویو سے سمجھا رہا ہوں کہ اس کو اس لیے آپ نے صدقہ دینا ضروری ہے کہ اگر کہتے ہیں غریب کی ہائے مت لو، چلیں اس طرح سمجھ لیجیے. تو غریب کی ہائے کیوں زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ کہ اس کی جو نفسانی انرجی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو پاور ہوتی ہے، اس کی جو انرجی بیم ہوتی ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کو جا کے پکڑتی ہے. اور اگر آپ کی نفس ذرا سی بھی کمزور ہے تو اس کی ہائے آپ کو فوراً لگے گی، بنسبت اس کے کوئی پیٹ بھرا انسان ہو. تو جو لوگ استطاعت سے نیچے ہیں، جو صدقے کا کھانا ہے یا مال ہے، ان کو دینا چاہیے اسپیشلی. تو وہ موسٹ افیکٹو ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو افیکٹو نہیں ہوگا، لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ، یہ تینوں کس سچویشن میں دینا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے. اب رہی بات عام عوام میں، تو یہ شعور ہے نہیں، اور لوگ جو ہے وہ پریشان گھومتے رہتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ شعور نہیں تو کسی صاحب علم، کسی صاحب ظرف، صاحب روح شخص کے پاس جا کے اس سے آپ کہہ لیجیے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور علماء اکرام ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں. تو علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ اس طرح سمجھائیں لوگوں کو کہ یہ زکوٰۃ اور خیرات کس وقت، کس کو اور کس طرح دینی چاہیے. تو یہ دین کے معاملات جو ایسے نہیں کہ ہم نے آنکھ اٹھائی اور میں صدقہ کسی کو بھی دے دوں اور کسی طرح بھی دے دوں. مجھ پر کیا پرابلم آئی ہے تو اس کا ڈائگنوسس کر کے مجھے کیا دینا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں تمیز رکھنی چاہیے. امید ہے لوگ اس گفتگو سے مستفید ہوں. تھینک یو سو مچ.